بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, سلمان خان گفتار چینل پر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے. ناظرین, آج ہم ایک ایسی ہستی کے ساتھ ہیں جس کو یقیناً واقعی وہ اسپیشل ہے. میں تو ایسے لوگوں کو جیسے ہمارے معاشرے میں ورڈز یوز ہوتے ہیں ہینڈی کیپ, معذور, ایسے ورڈز نہیں دیتا ہوں. دے آر اسپیشل, ریئلی اسپیشل. ان سے زیادہ اسپیشل میرے خیال سے معاشرے میں کوئی نہیں ہوتا. ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم ان اسپیشل لوگوں کی اسپیشل جو ہے رسپیکٹ دیں ان کو, اور ان کو معاشرے کا اسپیشل فرد بنائیں. میں بغیر آپ کا ٹائم ضائع کیے ہوئے ثنا ایوب کی طرف جاتا ہوں, اور ثنا ایوب سے میں پوچھتا ہوں, کیونکہ انہوں نے ماسٹر لیول تک کی ایجوکیشن کی ہے. ماسٹر انہوں نے ٹیکسٹائل میں کیا ہے, انہوں نے ڈیزائننگ میں, ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں, فیشن میں, اس کے بعد انہوں نے اسپیشل ایجوکیشن میں ماسٹر بھی کیا. تو السلام علیکم ثنا. وعلیکم السلام. اچھا, پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے یہ ایجوکیشن اور یہ ساری چیزیں کتنی مشکل آتی ہے, اور کس طرح یہ کر لیتے ہیں آپ؟ اتنی ہمت کون دیتا ہے؟ ہاں, ہمت تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اور سب سے پہلے چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پیرنٹس, ان کس حد تک آپ کی ڈسیبلٹی سے اویئرنیس ہے بچے کی. تو الحمدللہ کہ میرے فادر اور میری مدر کا رول بہت پازیٹیو رہا اس سلسلے میں, اور انہوں نے کہا کہ آپ نے بس ایجوکیشن حاصل کرنی ہے اور اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے, تاکہ ایٹ لیسٹ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کمی دی ہے تو آپ اپنی جو ایجوکیشن اور دوسری جو صلاحیتیں ہیں آپ کے اندر, ایبلٹیز ہیں, آپ ان سے اپنے آپ کو منواؤ سوسائٹی میں. زبردست. اچھا ناظرین, اس سے پہلے جب ہم ان کے پاس آئے تو ان کے پاپا سے میری بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے ہمیں کہا کہ میٹرک میں جب آپ کا ایگزام ہو رہا تھا تو ان کا جو سینٹر تھا وہ تیسری منزل پہ بنا, اور ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جی آپ نا یہ بچی جو ہے وہ اسپیشل ہیں تو اوپر نہیں جا سکتی, تو انہوں نے ایسے نہیں کیا. تو آپ کے پاپا تیسری منزل تک آپ کو اٹھا کر لے کے جاتے تھے. تو کیسے لگتا ہے کہ, اور کیسی فیلنگ آتی ہے اپنے پیرنٹس کو لے کر؟ اس وقت اتنا وہ نہیں تھا, اویئرنیس اس لحاظ سے نہیں تھی, کیونکہ میں خود تھوڑا بہت اس وقت موومنٹ کر لیتی تھی, لیکن اسٹیئرز نہیں چڑھ سکتی تھی. اچھا. تو ان سے یعنی کہ کہا کہ آپ لوگ کوآپریٹ کریں اس سلسلے میں مینجمنٹ سے, لیکن انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ کہا کہ نہیں, ہم اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے, بیکاز پیپر دینے کے لیے ان کو اوپر ہی لے کر جانا پڑے گا, اور ہم ان کے لیے کوئی اسپیشل جو ہے ارینجمنٹ نہیں کر سکتے. تو اب میرے پاس کوئی ایسی اپرچونیٹی نہیں تھی, فادر نے کے پاس بھی کوئی ایسی نہیں تھی کہ ہم کو یہ کمپلین کر سکیں. تو یہ تھا کہ ابو کی کوشش سے ہی وہ مجھے تیسری منزل پہ لے کے جاتے تھے, اور سارے پیپرز میں نے اسی طریقے سے دیے, بلکہ جو پریکٹیکلز تھے وہ سیکنڈ فلور پر ہوتے تھے, تو وہ پریکٹیکلز بھی اسی طریقے سے ہی میں نے اپنے پورے کیے. اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے کہ اسٹیئرس کے حوالے سے, بلکہ اگر ٹرانسپورٹیشن کے معاملات میں بھی بہت مشکلات فیس کرنی پڑیں, بیکاز ایکسیسیبلٹی بالکل نہیں تھی. تو یہی ہوتا تھا کہ شفٹ کرنے کا بڑا مسئلہ ہو جاتا تھا, پھر ویل چیئر کو ہینڈل کرنا, اور اس سلسلے میں فرینڈس وغیرہ بہت کوآپریٹیو رہیں, اور فیملی کا بھی بہت کوآپریٹیو بیہیویئر رہا. اچھا ثنا, یہ بتائیے گا کہ آپ جاب بھی کر رہی ہیں, اور جاب جہاں آپ کرتی ہیں تو وہاں کا جو آپ کا ایٹماسفیئر ہے, ظاہر ہے آپ کے ساتھ آپ کی طرح ڈسیبل لوگ نہیں ہیں, وہ فٹ ہیں, تو وہ آپ کی کس حد تک آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں؟ کس طرح سے آپ کو وہاں پہ جو وہ سوشل سیٹ اپ ہے اس میں آپ کو کوئی کسی قسم کی کمی نظر آتی ہے؟ ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ اسپیشل پرسن کی ایکسیپٹنس بہت زیادہ ڈیفیکلٹی سے اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے سوسائٹی میں بھی نا. تو میرے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ جب میں انٹرویو کے لیے بھی بلکہ گئی تو انہوں نے مجھ سے پہلے یہی کویشچن پوچھا کہ جی اچھا آپ آئیں گی کیسے. تو انہوں نے بالکل یعنی کہ میری سی وی دیکھنے کے بعد میری کوئی کسی قسم کا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن نہیں کیا, ان کا یہی کویشچن تھا کہ آپ آئیں گی کیسے. تو میں نے کہا سر آپ مجھے جاب دیں, انشاءاللہ میں اس کو پنکچویلٹی کے ساتھ آؤں گی, آپ کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوگی. تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ ہی منوانا پڑا وہاں کے انوائرمنٹ میں, کیونکہ یہ چیز ہوتی ہے کہ لوگ بہت مشکل سے ایکسیپٹ کرتے ہیں. ان کا زیادہ تر بیہیویئر جو ہوتا ہے نا سمپیتھیٹک ہوتا ہے, کہ ہم دردانہ, کہ ہم ان پہ ترس کھائیں, ہم ان سے یہ کریں. لیکن میرا خیال ہے کہ ہم لوگ اپنے جو صلاحیتیں ہوتی ہیں نا ان سے بڑھ کر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ بیکاز یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک ڈسیبلٹی کا لیبل لگا ہے, اور اوپر ایز اے فیمیل جب ہوتا ہے نا تو وہ زیادہ لوگوں کا بیہیویئر ہوتا ہے کہ اچھا یہ فیمیل ہے, معذور ہے, اچھا اس کی شادی نہیں ہو سکتی, اچھا چلو بیچاری کما رہی ہے, اچھا اس نے اتنا کما کے کرنا کیا ہے. ان کا کویشچن یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا ماشاء اللہ آپ کما رہی ہیں, اتنا کما کے آپ کریں گی کیا. تو ایٹ لیسٹ میرا خیال ہے کہ جیسے آپ کما رہے ہیں ایک نارمل وے میں, اسی طریقے سے ہمارا
ہمارا بھی رائٹ ہے. جی بالکل ناظرین, میں آپ سے میری بھی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ہم ان کو نارمل لوگ سمجھیں, سمپیتھیٹکلی ان کو نہ لیں, کیونکہ وہ چیز ریئل میں وہ آپ کو اچھی نہیں لگتی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ثنا, آپ نا امپاور فاؤنڈیشنز کی فاؤنڈر بھی ہیں جو اسپیشل ایجوکیشن اسپیشل بچوں کے لیے ہے, تو یہ کیسے خیال آیا کہ اسپیشل بچوں کے لیے بھی کام کیا جائے؟ امپاور ویلفیئر فاؤنڈیشن بیسیکلی میری اور میری سسٹر کا آئیڈیا تھا, بیکاز ہم لوگوں کی ڈسیبلٹی مسکولر ڈسٹرافی ہے اور جینیٹک ایشو ہے, اور یہ ڈسیبلٹی آہستہ آہستہ سویئر ہوتی چلی جاتی ہے. تو ہاں جی, ود دا پیسیج آف ٹائم میں بھی یعنی کہ بھاگتی تھی, دوڑتی تھی, چلتی تھی, اور آہستہ آہستہ ڈسیبلٹی انکریز ہوتی چلی گئی. تو اب یعنی کہ میں الیکٹرانک ویل چیئر یوز کرتی ہوں اور ود اٹینڈنٹ اپنی لائف کو مینیج کرتی ہوں. تو اس طریقے سے ہے. تو پھر یہ چیز ہوئی کہ ہم جیسے بہت سے اور وومن ود ڈسیبلٹیز ہیں اور بہت سے پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں جو کہ اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے سورج کو بھی نہیں دیکھ سکتے. تو کیوں نہ ایک ایسا پلان آؤٹ ہم لوگ ڈیزائن کریں کہ جو جن مشکلات کو ہمیں فیس کرنا پڑا ہے ان مشکلات کو ہی کیری کرتے ہوئے ہم اویئر کریں سوسائٹی کو بھی, اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہم اب انشاءاللہ پروجیکٹ سٹارٹ کریں گے, تو اٹینڈنٹ سروس کا اور اسیسیبلٹی کا. گورنمنٹ کی بات کی آپ نے ثنا. اچھا, جب جتنے بھی میں اسپیشل لوگوں سے مل رہا ہوں مجھے ایک کمپلین یا ایک شکایت کہہ لیجئے کہ کافی آتی ہے کہ جی گورنمنٹ کی طرف سے جو ہیں ہمیں وہ مراعات وہ جو ہے نا فیسلٹیز نہیں ہیں جو کہ ہونی چاہیے, تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بیسیکلی اصل میں یہ چیز ہے کہ جس کے پاؤں میں جوتا چبھتا ہے نا, تکلیف اسی کو ہی ہوتی ہے. تو گورنمنٹ کے پاس ایسے لوگ ہیں نہیں. اب وہ اسٹیئرز اتر جاتے ہیں, ان کو بالکل احساس نہیں ہوتا کہ یہاں پر ریمپ بھی بنا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اگر وہ گاڑی پہ چڑھ جاتے ہیں تو ان کو بالکل احساس نہیں ہوتا کہ گاڑی یہاں پہ ایکسیسیبل ہونی چاہیے ویل چیئر یوزر کے لیے یا بلائنڈ پرسنس کے لیے ایکسیسیبلٹی ہونی چاہیے. تو وہی بات ہے کہ اگر ہمیں انکلوڈ کیا جائے گورنمنٹ کے اداروں میں, ہمیں ایزا کہہ لیں کہ فیسیلیٹیٹر ہمیں ساتھ لے کے چلیں, جب بھی گزارشات لکھی جاتی ہیں تو ان میں ہمیں بھی لیں, تو میرا خیال ہے کافی حد تک امپرومنٹ ہو سکتی ہے. اچھا, آپ کے بارے میں آپ کی پروفائل میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے الیکشن کے حوالے سے اور جو اسپیشل لوگ ہیں ان کے ووٹ کے حوالے سے بھی کافی آپ کی کاوشیں ہیں, تو یہ سلسلہ کیسے اور کیا تھا؟ بیسیکلی لاسٹ جب کووڈ آیا تھا تو اس ٹائم میں پھر ہماری ایک آن لائن ٹریننگ ہوئی تھی, اور آگے فردر 50 وومنس کو آگے ہم نے ٹریننگ دی تھی پاور ٹو پرسوٹ کے حوالے سے. یعنی کہ اس میں یہ چیز تھی کہ آپ کو الیکشن کی اہمیت کے بارے میں بتایا جائے, آپ کو ووٹ کاسٹنگ کا رائٹ کے بارے میں بتایا جائے کہ جس طرح ایک نان ڈسیبل پرسن ووٹ کاسٹنگ کرتا ہے اسی طریقے سے آپ بھی کریں. اور ایکچولی بیسکلی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو پرسن ود ڈسیبلٹیز ہوتے ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ نہیں بنائے جاتے, کچھ فیملی ریسٹرکشنز آ جاتی ہیں, کچھ ویسے ہی آپ یہ کہہ لیں کہ سستی یا کاہلی ہوتی ہے اسپیشل پرسنس کی کہ ہم نے کیا بنا کے کرنا ہے, اور وہی مسائل کہ کس طریقے سے ہم ان کو لے کے جائیں جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ بنوانے کے لیے. تو اس حوالے سے آن لائن ٹریننگز دی گئی تھیں, اور اس کے علاوہ میں CIP کی اسپوک پرسن بھی ہوں. بیسیکلی یہ ہے کہ اس میں ہم لوگ اویئر کرتے ہیں اور ان کہہ لیں کہ اداروں کی یا ان ایریاز کی ہم نشاندہی کرتے ہیں جہاں پہ ریمپس نہیں بنے ہوتے. اور انشاءاللہ اب جب الیکشن کا ٹائم پیریڈ آئے گا تو اس میں میری کوشش ہوگی کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ میٹنگز وغیرہ کی جائیں تاکہ ان کو اویئر کیا جائے. ٹھیک ہے ثنا, لاسٹ کویسچن, دل تو نہیں کرتا لیکن پتہ نہیں دل میں آیا کہ پوچھ لیا جائے. شکایتیں تو ہم سب کو ہوتی ہے بہت زیادہ, جب آپ اپنی حالت کو دیکھتی ہیں تو کبھی اللہ سے شکوہ ہوتا ہے؟ نہیں, شکر الحمدللہ, اللہ نے بہت اچھے حال میں بنایا ہے, پیدا کیا ہے. اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی کوئی تخلیق بے فضول پیدا نہیں کی گئی ہے. تو الحمدللہ اس نے بہت اچھے وے میں, اور اس نے شاید ہم سے کچھ بہترین کام لینے تھے سوسائٹی کے حوالے سے, تو میرا خیال ہے کہ اسی لیے اس نے ایسا بنایا. زبردست. دیکھیے جی کتنی مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے اس لاسٹ کویسچن کا جواب دیا. I can't imagine that ہم جیسے لوگ جو فٹ ہے, جو ڈسیبل نہیں ہیں, ہم اللہ سے شکوے شکایت کرتے ہیں, ہمارے پاس یہ نہیں, ہمیں وہ نہیں, ہماری خواہشات بھی بہت ہیں اور ہم جو ہیں ہماری ضرورتیں بھی بہت ہیں, لیکن ایسے لوگ اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ کے کتنے شکر گزار ہیں. ہمیں تو ان جیسے لوگوں سے واقعی کسی نے صحیح نام رکھا ہے, جس نے بھی رکھا ہے اسپیشل لوگ, ہمیں تو ان سے جو ہیں سیکھنا چاہیے, یقیناً سیکھنا چاہیے. ثنا, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ اگر کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں اس پلیٹ فارم کے حوالے سے
پاکستانیوں کو جیسے بھی آپ سمجھتی ہیں تو آپ میسج دے سکتی ہیں؟ میسج یہی دوں گی کہ آپ کسی پہ ترس نہ کھائیں. ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی بھی ہوتی ہے, تو ان صلاحیتوں کے اوپر دیکھا کریں بجائے اس کے کہ آپ ہماری جسمانی کنڈیشن کی طرف دیکھیں, اچھا یہ ویل چیئر پر, اچھا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. دیکھیں ہر کسی کو کوئی نہ ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ بھی آئے ہیں تو آپ بھی بائک پر آئے ہیں, بائک کے اوپر بھی ٹائر ہیں, اسی طریقے سے اگر میں بھی موومنٹ کرتی ہوں تو وہ بھی اسی طریقے سے ہے, یعنی کہ میرے کہہ لیں کہ یہ ٹائرز بھی میری لیگس کی طرح ہی ہیں. لیکن اگر کہہ لیں کہ ٹرانسپورٹیشن ایسیسیبل ہو, ہر جگہ پہ ریمپس بنے ہوں, تو میں بھی آپ کی طرح ہی موو کروں گی, مجھے کسی قسم کی ہیلپ کی ضرورت نہیں پڑے گی. زبردست. دیکھیں جی, یعنی کہ ان کی سوچ آپ صرف دیکھ لیجئے کہ کس حد تک ہوتی ہے. وہ چیزیں جو ہم فیل نہیں کر پاتے ان کی فیلنگز میں ہوتی ہیں. ناظرین, ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اپنے گرد و نواح میں اپنے لوگوں کا خیال رکھیے گا, اس چینل کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. تھینک یو ثنا. ویلکم.